بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھو، قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، کائنات کا سب سے مقدس اور خوبصورت رشتہ والدین کا ہے، جن کے سائے میں انسان خود کو محفوظ ترین محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں ایک طرف اور ماں باپ کی بے غرض محبت ایک طرف ہوتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اولاد کی خاطر اپنی ہر راحت قربان کر دیتی ہے، اور باپ وہ مضبوط دیوار ہے جو زمانے کے سرد اور گرم موسموں سے اپنی اولاد کو بچائے رکھتا ہے۔ جب تک یہ سائبان سلامت رہتا ہے، انسان خود کو بادشاہ محسوس کرتا ہے، مگر جیسے ہی یہ سایہ سر سے اٹھتا ہے، پوری دنیا اجنبی لگنے لگتی ہے۔ اکثر لوگ والدین کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کر پاتے، اور جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر مٹی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، تب احساس کی تڑپ جاگتی ہے۔ تب انسان چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ایسی دعا مل جائے جس سے وہ اپنے پیارے والدین کی قبروں کو روشن کر سکے اور انہیں آخرت کی منزلوں میں سکون پہنچا سکے۔ آج کی اس پرنور محفل میں آپ تمام محبت کرنے والے ساتھیوں کو روحانی وظیفہ آفیشیل کے اس پلیٹ فارم پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں ہم ایمان اور روحانیت کے سفر پر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم والدین کی مغفرت کے اس عظیم الشان وظیفے کی تفصیل میں جائیں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ روحانی وظیفہ آفیشیل کے اس روحانی خاندان کا حصہ بننے کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے، تاکہ نیکی اور ہدایت کی یہ آواز ہر سو پھیلتی رہے۔ میرے محترم دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ جب انسان اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر واپس آتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا ہے۔ قبر کا وہ اندھیرا، وہ تنہائی اور وہ خاموشی دیکھ کر ہر اولاد کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اس وقت انسان کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا اب نیکی کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا اب میں اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اسلام ہمیں مایوس نہیں کرتا، بلکہ ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے قبر میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے مانند ہوتی ہے۔ جب اولاد یہاں سے استغفار کرتی ہے، تو وہاں قبر میں والدین کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ والدین کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس کا احترام اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کتنا عظیم مقام ہے کہ رب کائنات نے اپنی بندگی کے بعد جس نیکی کا ذکر کیا، وہ والدین کی خدمت ہے۔ دنیا میں انسان کی کامیابی کا راز والدین کی دعاؤں میں چھپا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا راز ان کی مغفرت کے لیے کی جانے والی تدبیر میں ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد کے پاس سب سے بڑی طاقت ان کی بخشش کے لیے کی جانے والی دعائیں اور تسبیحات ہیں۔ اکثر اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا جس سے وہ اپنے والدین کی روح کو خوش کر سکے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کا ایک بار خلوصی دل سے سبحان اللہ کہنا، ایک بار درود پاک پڑھنا اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشنا، ان کے لیے قبر کے اندھیروں میں چراغ روشن کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے والدین اس وقت ہماری دعاؤں کے جتنے منتظر ہیں، اتنے وہ زندگی میں کبھی ہماری توجہ کے منتظر نہیں تھے۔ قبر کے اس کڑے امتحان میں جب کوئی اپنا ساتھ نہیں دیتا، تب اولاد کا کیا ہوا صدقہ اور پڑھی گئی تسبیح فرشتے نور کی شکل میں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ والدین جو اپنی زندگی میں آپ کی ایک تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، آج وہ آپ کی ایک دعا کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح اپنے بندوں کی بخشش کر دیں۔ جب ایک گنہگار اولاد بھی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر روتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یتیمی اور اس کے آنسوؤں پر ترس آ جاتا ہے، اور وہ ان کے والدین کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں اولاد نے اپنے فوت شدہ والدین کے بارے میں سوال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کی رہنمائی فرمائی کہ تمہارے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق تم پر باقی ہیں۔ ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا
اور ان کے نام پر نیکی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں مادیت پرستی نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم قبرستان کی خاموش بستیوں میں سوئے ہوئے اپنے محسنوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی دنیا بنانے میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ جن کی بدولت ہم آج اس مقام پر ہیں، وہ آج مٹی کے تلے ہماری ایک پکار کے منتظر ہیں۔ اگر ہم آج اپنے والدین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، ان کے لیے تسبیح نہیں پڑھیں گے، تو کل ہماری اولاد بھی ہمیں اسی طرح بلا دے گی۔ یاد رکھیں، جیسا آپ بوئیں گے ویسا ہی آپ کاٹیں گے۔ والدین کے لیے تسبیح پڑھنا صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ یہ ان کے احسانات کا ایک چھوٹا سا اعتراف ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے اپنے والدین کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا بھی یہی شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یہ لفظ رحم اپنے اندر ایک سمندر چھپائے ہوئے ہیں، اس میں دنیا کی عافیت بھی ہے اور قبر کی راحت بھی۔ جب آپ والدین کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ والدین کی بخشش کے لیے تسبیح پڑھنے کا عمل دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کو پکارنا ہے۔ جب ہم اللہ کو یا غفور کہہ کر پکارتے ہیں اور نیت اپنے والدین کی بخشش کی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے ان کی تمام خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، والدین سے بھی زندگی میں بشری تقاضوں کے تحت کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، مگر اولاد کی دعا ان کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیک اولاد اس صدقہ جاریہ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ آپ کی ہر سانس، آپ کی ہر نیکی اور آپ کا ہر وہ سجدہ جو آپ اپنے والدین کی نیت سے کرتے ہیں، وہ ان کے نام اعمال میں مسلسل اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ یہاں دنیا میں موجود ہو اور آپ کے والدین وہاں عالم برزخ میں آپ کی بدولت انعامات وصول کر رہے ہو۔ یہ رشتہ موت سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، جہاں آپ کے اعمال ان کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خود کو بے بس نہ سمجھیں۔ آپ کے پاس ذکر الہی کی وہ کنجی ہے جو قبر کے مقفل دروازوں کو بھی نور کے لیے کھول سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زبان دی ہے جس سے ہم اپنے خالق کو راضی کر سکتے ہیں اور اسی زبان سے اپنے والدین کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں۔ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ وظائف کا اہتمام کرتے ہیں تو کائنات کی تمام قوتیں ہماری دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنے لگتی ہے۔ والدین کی بخشش کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے فکر مند رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے رزق میں، اس کی اولاد میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزار بندوں کو مزید نوازا جاتا ہے، اور والدین کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے وہ اپنے اندر تاثیر کے پہاڑ رکھتی ہے۔ یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو اپنے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا اور پرنور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہر لفظ میں ایک تاثیر ہے، ہر دانے میں ایک معجزہ چھپا ہے۔ جب آپ مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے، اور خوابوں کی صورت میں یا حالات کی تبدیلی کی صورت میں آپ کو اپنے والدین کی راحت کے اشارے ملنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی رونقیں عارضی ہیں۔ آج ہم یہاں ہیں، کل ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے ایسا اثاثہ چھوڑ کر جائیں جو ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ اس تسبیح کی برکت سے نہ صرف آپ کے والدین کے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ ایک ایسی روحانی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ آپ کے پیاروں پر رحم کرتا ہے اور بدلے میں آپ کی اپنی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ سے دیکھیے تاکہ کوئی بھی نقطہ آپ سے چھوٹ نہ جائے اور آپ صحیح طریقے سے اس وظیفے کی برکات سمیٹ سکیں۔ والدین کی محبت کا قرض تو ہم کبھی اتار نہیں سکتے، مگر ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے ہم اپنے فرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے اور ان کے جانے کے بعد ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔
اب ہم اگلے حصے میں اس وظیفے کی مزید فضیلتوں اور ان مستند واقعات کا ذکر کریں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذکر الہی کس طرح مردوں کی داد رسی کرتا ہے۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور تاریخ اسلام کے مستند واقعات وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے کس قدر وسیع ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے اس پرنور حصے میں ہم ان فضائل کا تذکرہ کریں گے جو والدین کے لیے تسبیح پڑھنے اور ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اولاد کی دعا کو صدقہ جاریہ کے برابر قرار دیا ہے، یعنی آپ کا اپنے والدین کے لیے ایک بار یا غفور کہنا یا ان کی نیت سے تسبیح پڑھنا ان کے لیے وہ تحفہ ہے جو قبر کے اندھیروں میں فرشتوں کے ذریعے ایک نورانی تال میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب فرشتے وہ تحفہ لے کر جاتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اس اولاد کی طرف سے ہے جو دنیا میں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کی یہ کوشش ہے کہ آپ تک وہ مستند باتیں پہنچائی جائیں جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے۔ اس لیے ویڈیو کے اس اہم موڑ پر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ملتا ہے جس کا ذکر مختلف کتب میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص خواب میں قبرستان کے مردوں کو دیکھتا ہے کہ وہ قبروں سے باہر نکل کر زمین سے کچھ چن رہے ہیں، مگر ایک بزرگ اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ وہ شخص ان بزرگ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اور آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ یہ لوگ وہ نیکیاں چن رہے ہیں جو دنیا والے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، مگر مجھے چننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے جو بازار میں کپڑا بیچتا ہے اور وہ روزانہ اللہ کا ذکر کر کے مجھے ہدیہ کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے دوبارہ خواب دیکھا تو وہ بزرگ بھی دوسروں کے ساتھ نیکیاں چن رہے تھے۔ وہ شخص حیران ہوا اور اس نے بزرگ کے بیٹے کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک اولاد زندہ رہ کر ذکر و اذکار کرتی ہے، والدین قبر میں بے فکر اور پرسکون رہتے ہیں۔ ایک اور مستند حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کے درجے بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، یہ بلندی مجھے کیسی ملی؟ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے مانگی گئی مغفرت کی وجہ سے ہیں۔ ذرا تصور کرے وہ والدین جو شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو، جب ان کی اولاد یہاں دنیا میں تسبیح پڑھتی ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں وہ زبان عطا کی جس سے ہم اپنے مرحوم والدین کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ والدین کی بخشش کے لیے پڑھی جانے والی تسبیح دراصل اللہ کی صفت رحیمی کو جوش میں لاتی ہے۔ جب ایک بیٹا یا بیٹی خلوصی دل سے یا رحیم پکارتی ہے تو اللہ کی رحمت اس میت کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں پر نظر ڈالے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک انصاری صحابی آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں: ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے جائز عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ یہ وہ 5 سنہری اصول ہیں جو ہر اولاد کو اپنانے چاہیے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے پلیٹ فارم سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ والدین کی وفات کا مطلب رشتہ ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے درجے کی ذمہ داری کا آغاز ہے۔
امام حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی بچا کر رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک ظلم ہے اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے والدین کی زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا وہ ان کی خدمت نہ کر سکا ہو تو اب ان کے جانے کے بعد کثرت سے تسبیحات اور استغفار کرنا ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے والدین کی روح سے معافی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ تسبیح پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتے ہیں تو دراصل آپ اپنی اس پرانی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جب بھی اپنے والدین کی قبر پر جاتے تو وہاں کھڑے ہو کر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر کلمہ طیبہ پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ہر حرف کے بدلے ان کی قبروں سے وحشت کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ وہ پتھروں کو موم کر دیتا ہے، تو کیا وہ ایک مٹی کی قبر میں روشنی نہیں کر سکتا؟ والدین کے لیے تسبیح پڑھنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں صرف منافع ہی منافع ہے۔ یہاں آپ کے چند منٹ خرچ ہوتے ہیں مگر وہاں آپ کے والدین کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میت کی مثال قبر میں ایسی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور کسی سہارے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ وہ اپنے باپ، ماں، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے اور جب اسے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ غور کرے کیا ہم اپنے والدین کو اس ڈوبتی ہوئی کیفیت میں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری ایک تسبیح ان کے لیے نجات کی کشتی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم زندہ رہ کر ان کی خدمت جاری رکھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ دراصل اللہ کی رحمت سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اولاد کی دعا میں وہ اثر رکھا ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتی ہے اگر اللہ چاہے تو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں والدین کے لیے ایک خاص وقت مقرر کریں۔ جیسے ہم اپنی خوراک اور آرام کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں ان کی روح کی غذا کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے انوار و تجلیات نہ صرف پڑھنے والے کے گرد ایک حصار بناتے ہیں بلکہ اس کا نور سیدھا ان قبروں تک پہنچتا ہے جن کی ہم نیت کرتے ہیں۔ والدین نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہمیں زندگی کی ہر خوشی دی۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں آخرت کی خوشیاں دیں۔ تسبیح کے دانے جب آپ کی انگلیوں پر گھومتے ہیں تو وہ دراصل آپ کے والدین کے گناہوں کو جاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حصے میں ہم اس وظیفے کے اصل الفاظ، پڑھنے کا مخصوص طریقہ اور دعا کا وہ انداز بتائیں گے جو عرش الہی کو ہلا دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس اسکرپٹ کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ خاص طریقہ اور وہ مبارک کلمات بتاؤں گا جو آپ کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ کسی بھی وظیفے یا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا اس دعا کی قبولیت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے درود ابراہیمی یہاں اعراب کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اسے نہایت ادب اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دلوں کے زنگ دور کرتا ہے اور دعا کو عرش تک لے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس تسبیح کے اصل الفاظ اور پڑھنے کی مکمل ترتیب بتانے جا رہا ہوں۔ اس تسبیح کے لیے آپ نے باوضو حالت میں کسی بھی وقت، چاہے وہ دن ہو یا رات، تنہائی میں بیٹھ کر پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ وہ مبارک الفاظ یہ ہیں: یا غفور، یا رحیم۔ ان دو ناموں میں اللہ کی مغفرت اور اس کی بے پناہ رحمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 کی تعداد وہی ہے جو اصحاب بدر کی تھی اور اس تعداد میں اللہ نے بڑی برکت اور فتح رکھی ہے۔
پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنے والدین کا تصور رکھے اور یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں یہ ذکر تیرے نام کا کر رہا ہوں، مگر اس کا جتنا بھی ثواب ہے وہ میرے والدین کی روح کو پہنچا دے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا غفور و یا رحیم مکمل کر لے تو آخر میں دوبارہ وہی درود ابراہیمی پڑھے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رہے کہ تعداد میں کمی یا زیادتی نہ ہو، بلکہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک ایک دانہ گن کر اس عمل کو مکمل کرے۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لے تو اب وہ وقت ہے جب آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ دعا مانگتے وقت عاجزی اختیار کریں اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اپنے والدین کی بخشش کی التجا کریں۔ دعا کے لیے یہ 8 سے 10 لائنیں اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اے پروردگار عالم، اے غفور و رحیم اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین نے جس طرح بچپن میں ہماری پرورش کی تو ان کی قبر میں ان پر ایسا ہی رحم فرما۔ اے باری تعالی، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی قبر کے اندھیروں کو اپنی رحمت کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، انہیں قبر کے عذاب سے، منکر نکیر کے سوالات کی سختی سے اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اے رب کریم، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں ایسی نیک اولاد بنا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق دے اور جن کے بچڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ وہ روحانی تحفہ ہے جو آپ اپنے بچھڑے ہوئے محسنوں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، اس لیے اس پیغام کو اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اپنے والدین کے لیے اس خیر کا حصہ بن سکے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں ہم اپنے بڑوں کی عزت اور ان کی بخشش کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے ایک جذباتی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روحانی وظیفہ آفیشل کے ذریعے آپ کے علم اور روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ کبھی نہ رکے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے اور ہمیں مزید تحقیق اور محنت کرنے پر ابھارتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک خاص گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ کمنٹ سیکشن بھی اللہ کے ذکر سے مہک اٹھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کوئی ایک نام کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔